دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام مذہب جو ہے یہ سچا مذہب ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ باقی جو مذہب ہیں یہ خود لوگوں نے بنائے ہیں۔ اسلام صرف سچائی کو مانتا ہے، غیر مناسب تابعداری کو نہیں مانتا، صرف سچائی پر مبنی ہے اسلام۔ اللہ حکم دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے ان عام لوگوں کو بتاؤ، میرے عذاب لوگوں کو بتاؤ، جو نیکی کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو بدی کرے گا اس کو عذاب ملے گا۔ یہ دین اسلام دو چیزیں بیان کرتا ہے: نیکی کرنا، بدی کو چھوڑنا۔ خوشامد نہیں کرنی، خوشامد کو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام اخلاق کی تہذیب کو مانتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، بڑے قبیلے کا ہو، چھوٹے قبیلے کا ہو، غلام ہو، نبینا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، بلا ہو، وہ بھائی ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اسلامی بھائیوں کا بھائی ہے، یعنی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام میں مذہب جو ہے یہ کسی بھی فرقے کو نہیں مانتا، کسی ونڈ کو نہیں مانتا، ظلم کو نہیں مانتا، حانت کو نہیں مانتا، بخل کو نہیں مانتا، بخیلی کو نہیں مانتا۔ جو مسلمان ہے، اسلام میں داخل ہے، وہ بھائی ہے، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مگر کوئی غلط کام کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی کو اسلام نہیں مانتا۔ انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، مگر فوری توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے تو اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے، رب العالمین ہے، گناہ کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام سچائی کا درس دیتا ہے، حق کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، سچی گواہی دے، سچی گواہی دے، چاہے تیرے والد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی مت دے، چاہے تیرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں پیار ہے، محبت ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اسلام بے انصافی کو نہیں مانتا، رشتہ داری کو نہیں مانتا، بے عدلی کو نہیں مانتا، ظلم کو نہیں مانتا۔ کوئی بھی مسلمان ظلم کرے گا، چاہے غیر مذہب ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ناحق کرے گا تو اس پر قانون لاگو ہوگا، شرع کا حکم لازو ہوگا۔ جب گھر کا سربراہ
انصاف ہی نہیں کر سکتا، عدل ہی نہیں کر سکتا، تو وہ گھر پر کنٹرول کیسا کرے گا؟ خوشامدی بن جائے گا، کبھی بیٹے کے ساتھ ہو گیا، کبھی بیوی کے ساتھ ہو گیا، کبھی نوح کے ساتھ ہو گیا، کبھی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، کبھی بھائی کے ساتھ ہو گیا، کبھی والد کے ساتھ ہو گیا، کبھی والدہ کے ساتھ ہو گیا۔ دورہ معیار، یعنی کہ یہ دورہ معیار ہے، دورے معیار کو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام صرف حق اور سچ کو مانتا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے حکم دیے، اس کے رسول نے حکم دیے، ان کے مطابق ہر کام کرو، حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کی عبادت کرو جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم اپنی اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، اچھی کرے یا بری کرے، ہم اسے قبول کریں گے۔ اسلام اس کو نہیں مانتا، اسلام صرف حق کو اور سچ کو مانتا ہے۔ گمراہی کو اسلام نہیں مانتا۔ اسی راستے پر ہم نے چلنا ہے جو راستہ ہمیں اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کسی بات کو نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، نہ دین میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ دین اسلام تمام نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ اپنے اپنے دور میں بیان فرماتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین مخلوق خدا کے آگے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، الف سے لے کر یہ تک۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا، یہی مذہب قیامت تک قائم رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ختم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، ان 5 ارکان کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ اسی کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فالتو بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ انسان گمراہ اس وقت ہوتا ہے جب فالتو بات کرنی شروع کرتے، فالتو بحث کرنی شروع کرتے۔ آپ اللہ کے حکم بتائیں، اس کے رسول کے حکم بتائیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ جب آپ فالتو بات کریں گے، لوگوں پر لعن طعن کریں گے، لوگوں کے عیب نکالیں گے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ یہی وہ مسئلہ ہے آج جس سے ہم دوچار ہیں۔ ایک دوسرے کی ہم بات مان نہیں رہے، ایک دوسرے کی بات ہم سن نہیں رہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بے دلیلی بن ثبوتوں ہم بات کر دیتے ہیں اور وہ بات ہمارے گل کا پھندا بن جاتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے گل کا پھندا بنی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مسلمان جماعت میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے،
اطاعت. جب ہمیں اطاعت ہی نہ ہوگا تو ہم دوسروں کو کس طرح دعوت اسلام کی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جب ہم اپنے گھر میں ہی لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہم بات ہی نہیں مان رہے، تو ہماری دوسرے مذہب والے کدھر مانیں گے؟ اس لیے اخلاق، پیار، محبت، اطاعت، بھائی چارے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں کرنے چاہیے. ایک جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہونا چاہیے. وہ جھنڈا اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. اس جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہونا چاہیے. دوستو بزرگوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں. جو حق بات میں نے کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.